حضرت چوہڑ بندگی ایک جلیل القدر ولی اللہ اور صاحب علم بزرگ تھے۔ اب رحمۃ اللہ علیہ نے اشاعت علم دین میں بڑا حصہ لیا۔ سلہریہ، بھٹی، کھوکھر، چوہار اور راجپوت اقوام کی کثیر تعداد نے آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ آج ہم لاہور مکلور روڈ کے علاقے میں آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور ساتھ آپ کے حالات زندگی پر بات بھی کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام عبد الجلیل تھا، لیکن آپ چوہڑ بندگی کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چوہڑ کے معنی شکار کو تدبیر سے قابو میں لانے کے ہیں، چونکہ آپ نے زہد و ریاضت سے اپنے نفس کو اللہ کی بندگی کے لیے قابو کیا، لہٰذا اسی نسبت سے چوہڑ بندگی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا خطاب قطب العالم تھا۔ آپ کیچ مکران کے بادشاہ کے خاندان سے تھے۔ بادشاہ کا نام سلطان السالکین حمید الدین ابو المغیث تھا، جنہوں نے حکومت ترک کر کے فکر اختیار کر لیا تھا۔ آپ قصبہ موقع ریاست بہاولپور میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علوم ظاہریہ کی تکمیل اپنے والد بزرگوار شیخ ابو الفتح سہروردی سے کی اور ان کی خدمت میں رہ کر فیوز باطنی کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آپ کے والد نے محبت اور شفقت پدری کے باوجود آپ سے سخت ترین ریاضتیں اور مجاہدے کرائے اور مجاہدات و ریاضت کے بعد خلافت عطا فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و سیاحت کے دوران دیگر بہت سے بزرگوں سے بھی روحانی فیض پایا۔ آپ نے دنیا کی سیاحت کے دوران تبلیغ کا فریضہ ادا کر کے لاتعداد افراد کو گمراہی کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ آپ نے حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب کرامت بزرگ تھے۔ اپنا وطن چھوڑ کر لاہور کے لیے روانہ ہوئے تو جب آپ نے آدھا سفر طے کیا تو رات کو خواب میں حضرت فرید الدین گنج شکر ملے اور فرمایا کہ شیخ جلیل، مناسب یہ ہے کہ پہلے اجودن میں ہمارے مقبرہ پر آؤ اور آپ کا جو حصہ ہمارے پاس ہے وہ لے لو اور پھر لاہور چلے جانا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہیں سے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ پر حاضر ہوئے، وہاں کئی دن چلا کشی کی اور خلافت چشتیہ کی خلعت حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور آ کر نزدیکی گاؤں کوٹ کروڑ میں ڈیرا ڈالا۔ یہ گاؤں جنوب مشرق کی جانب واقع تھا، اب بالکل معدوم ہو چکا ہے۔ یہ علاقہ ریلوے اسٹیشن اور گوال منڈی کے درمیان تھا۔ لودھیوں کے عہد میں اس کا نام کوٹ کروڑ، جبکہ عہد مغلیہ میں اسے محلہ حاجی سرائے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ لودھیوں کے عہد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے احاطہ مزار کے گرد و نواح میں افغان امراء کی کافی زیادہ عمارتیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے سیر کر رہے تھے کہ دہی بیچنے والی ایک ہندو گجری خاتون وہاں سے گزری۔ اس کے سر پر مٹی کا گڑوا نما برتن تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استفسار پر اس عورت نے بتایا کہ برتن میں دہی ہے۔ آپ نے برتن سمیت دہی کی قیمت پوچھی اور اپنے خادم سے کہا کہ اس کی قیمت ادا کر دو۔ جب اس عورت کو دہی کی قیمت مل گئی تو آپ نے حکم دیا کہ برتن کو دہی سمیت زمین پر پٹخ دو۔ عورت نے گڑوا زمین پر دے مارا۔ دہی میں ایک مرا ہوا کالا سانپ تھا۔ عورت ڈر کر وہاں سے بھاگی اور ساری کہانی اپنے خاوند رامو کو سنائی۔ رامو کا باپ ہانڈو گجر گاؤں کا رئیس تھا۔ جب اس نے واقعہ سنا تو صبح حضرت چوہڑ بندگی کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بن گیا۔ پھر سارا گاؤں مسلمان ہو گیا اور سب آپ کی مریدی میں آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہانڈو گجر کا نام جلال رکھا۔ جلال عبادت میں ایسا مشغول ہوا کہ مرشد کی نگاہ کرم سے کامل ولی بن گیا۔ محمد لطیف ملک کتاب اولیاء لاہور میں لکھتے ہیں کہ آپ مبارک بہاولپور سے سلطان بہلول لودھی کے دور میں لاہور آئے۔ اشاعت علم دین میں آپ نے بڑا حصہ لیا۔ سلہریہ، بھٹی، کھوکھر، چوہار اور راجپوت اقوام کی کثیر تعداد نے آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ شیخ جمال الدین ابا بکر یا ابو بکر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی اور خلیفہ تھے۔ ان کے بیعت ہونے کا واقعہ اس طرح ہے۔ ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر میرا بھائی ولی ہے تو یہ خشک لکڑی جو میرے ہاتھ میں ہے 2 بالشت بڑھ جائے تو میں ان کا مرید ہو جاؤں گا۔ ناظرین، 2 مٹھی برابر لمبائی کو بالشت کہتے ہیں۔ حضرت عبد الجلیل چوہڑ بندگی کو نور باطن سے بات معلوم ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ فرمائی تو وہ لکڑی 2 بالشت بڑھ گئی۔ وہ آپ کے قدموں میں آ گرے اور مرید ہو گئے۔ آپ کی یہی خلیفہ اور بھائی ہیں جنہوں نے تذکرہ قطبیہ نامی کتاب لکھی تھی، جس میں شیخ عبد الجلیل چوہڑ بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے ساتھ حضرت موسیٰ آہنگر سہروردی، حضرت شیخ جلال پیسر ہانڈو گجر اور حضرت شیخ برہان کاہنواں کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ ایک دن حضرت عبد الجلیل چوہڑ بندگی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ شیخ محمد یونس، شیخ جلال، شیخ مولا بخاری، شیخ موسیٰ آہنگر، کچھ دیگر اولیاء اور آپ کے خلفاء بھی مجلس میں موجود تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اچانک سر سجدے میں رکھ دیا
اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال رجب 910 ہجری بمطابق دسمبر 1504 عیسوی میں ہوا۔ آپ کو اس مقام پر دفن کیا گیا جو اس وقت شہر سے باہر تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت سلطان سکندر لودھی لاہور میں تھا۔ اس نے آپ کے جنازہ میں شرکت بھی کی۔ طاہر لاہوری کا کہنا ہے کہ تواریخ میں لکھا ہے کہ اس دور میں دریائے راوی اس جگہ بہتا تھا جہاں اب میکلوڈ روڈ ہے۔ حضرت عبد الجلیل چوہڑ بندگی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اسی علاقے میں ہے۔ آپ کا مقبرہ حضرت شیخ موسیٰ آہنگر کے مقبرہ کے شمال کی جانب واقع ہے۔ سلطان سکندر لودھی کے عہد میں جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا شورا ہوا تو سلطان نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت سے کر دی۔ اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب وہ بی فوت ہو گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری شادی بجلی خان افغان کی دختر سے کی۔ اس سے بھی آپ کی اولاد ہوئی اور یہ لوگ اب تک پیر کہلاتے ہیں۔ مشہور مصنف اور مؤلف پیر غلام دستگیر نامی بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی کی اولاد میں سے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔